آج میں آپ کو بخاری شریف سے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں، کیا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خود سنایا۔ یہاں ایک اور بھی بات کلیئرفائی ہو جائے گی کہ واقعات کے ذریعے بات سمجھانا ہے، اس اسلوب کو، اس اسٹائل کو قرآن نے بھی اپنایا۔ There are more than 100 stories of قرآن پاک میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں، اور اگر آپ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں نا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، اور ان سٹوریز کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میک دیم انڈرسٹوڈ، انہیں سمجھایا کہ کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ یہ انسان کی سائیکی ہے، ہیومن بینگ سٹوری کے ذریعے جلدی سمجھتا ہے۔ اب تو اسکول کالجز میں بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے کوئی سٹوری بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین، کوئی مولانا صاحب، کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دیں تو لوگ اعتراض کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو واقعات سنا رہے ہیں۔ جناب قرآن میں بھی واقعات ہیں، میں تو جو واقعہ سنا رہا ہوں بیسیکلی حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے اٹس اے رانگ آرگیومنٹ۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعہ سنا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ there were 3 friends وہ ٹریول پہ گئے، and on the way of their destination they can't find any place to spend all night۔ رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب آج کل تو ہم ہائی وے پہ جائیں تو there are so many hotels, motels, but at that time before رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام thousands years ago there were no hotels on that time on the streets۔ تو انہوں نے ایک کیو، ایک غار کو تلاش کیا، اس کو کلین کیا، اور انہوں نے سوچا کہ we will spend whole night here and then we travel again in the morning۔ So they will slept on that cave, but unfortunately ایک بہت بڑی راک، اسٹون، بگ اسٹون وہ ماؤنٹین کے اوپر سے آیا۔ It's blocked that door of cave، وہ غار کا منہ جو ہے وہ لاک ہو گیا۔ اب those 3 friends locked in cave and there were no chance to come out۔ اچھا اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو کال کر کے بلا لیتے، لوکیشن سینڈ کر دیتے۔ ان تینوں نے سمجھ لیا کہ it is end of our life، nobody knows that we are here and how we come out from that big stone, big rock is blocked the door of cave۔ اب ان تینوں نے they were discussed and decided that okay turn by turn، باری باری اللہ کی بارگاہ میں in the court of Allah subhanahu wa ta'ala will make a dua and we give وسیلہ of any of our good deed۔ ہم نے اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہے we'll call Allah subhanahu wa ta'ala to help us for the sake of that good deed۔ اللہ اس نیک کام کی برکت سے تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ اب سب سے پہلے شخص نے جو ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ میں جنگل میں بکریوں کو چراتا تھا، اور جب رات کو بکریوں کا دودھ نکال کر لاتا تو فرسٹ آف آل میں جو دودھ تھا اپنے ماں باپ کو پلاتا، فرسٹ آف آل میں اپنے پیرنٹس کو وہ ملک پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ Once I came late night, my parents slept and I have milk, but پیرنٹس تو آرام کر رہے تھے، تو میں ان کے قدموں میں کھڑا رہا کہ جب تک وہ بیدار نہ ہوں پہلے انہیں دودھ پلاؤں گا، پھر اپنے چلڈرنس کو۔ فرسٹ آف آل مائی پیرنٹس اینڈ دین مائی چلڈرنس۔ ہول نائٹ آئی اسٹوڈ اپ in the feet of my parents, and when my parents woke up I gave them that milk, and then after that I gave my children۔ Oh Allah, it's a good deed for your sake۔ اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے تو مالک اس کلیمٹی سے، اس پرابلم سے ہم کو باہر نکال دے۔ جب اس نے دعا کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو راک، وہ جو سٹون تھا، بگ سٹون،
وہ کیو کے اس غار کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ گیا, تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ بن گئی, بٹ ناٹ بگ اسپیس دیٹ انف کہ وہ تینوں اسکیپ ہو جائیں, تینوں باہر آ جائیں. دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل, I have one of my cousin, ایک میری کزن تھی اور میں اس کو چاہتا تھا, مجھے وہ پسند بھی تھی, I loved her, اور میری نیت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی اس کے بارے میں. ایک دن وہ میری جو کزن تھی میرے پاس آئی اور she need some money because she was poor, غریب تھی وہ. تو میں نے کہا کہ پیسے تو دے دوں گا but you have to commit sin with me. وہ بیچاری غریب لڑکی تھی, پیسوں کے لیے ضرورت تھی اس کو. اس نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو, پیسے مجھے دے دو مگر do not commit sin. اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ is watching us. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تیرا خوف دل میں پیدا ہوا because of your fear یا اللہ عز و جل. میں نے اپنی کزن کو فری کر دیا. I didn't commit sin, میں نے گناہ نہیں کیا. اے رب کریم, اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا, if I did that work for your sake, او اللہ عز و جل please help us, اور ہمیں اس کیو کے, اس کلیمٹی سے, اس پرابلم سے نکال دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو سٹون تھا, وہ پتھر تھا, وہ اور تھوڑا سا سرک گیا, تھوڑا اور وہ جو ہے وہ سائڈ پر ہوا, but still they need some more place to escape from that cave. اب کیا ہوا؟ اب تیسرے بندے نے, تھرڈ فرینڈ نے ایک دعا ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا, غریب آدمی, villager, he came towards me for some work. He worked at my field. اس نے میرے کھیتوں میں کام تو کیا مگر وہ اپنی جو سیلری تھی وہ لینا بھول گیا, چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور کہتا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس, کام کیا تھا, but I forget my salary, please give my amount. So I don't only give that amount. میں نے اس کو کہا کہ اتنے سارے جو جانور ہیں نا, goats and sheep is all for you, because whichever amount you forget at my house or my field, I spent that money in my business. تمہارے وہ بچے ہوئے پیسے میں نے کاروبار میں لگائے تھے, یہ کاروبار بڑھ گیا, یہ جانور تمہارے ہیں, یہ سارے جانور تم لے جاؤ. امانت تو لوٹائی, پراپر طریقے سے لوٹائی, خوشی خوشی لوٹائی. اے میرے مالک, if I did that good deed for your sake, please help us. اے اللہ بچا لے اور اس کیو سے ہماری جان بچا لے, اس کیو سے ہمیں نکال دے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھا, وہ جو راک تھی, وہ مزید اپنی جگہ سے اس نے جگہ بنائی, and then they all three friends escaped from that cave. اب یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. یہاں میں ایک بات پہلے عقیدے کی کر لوں, پھر انشاءاللہ اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے اس پر بات کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ 3 دوستوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اپنے نیک اعمال کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے, ورنہ نبی پاک یہ واقعہ نہ سناتے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, ان تینوں دوستوں نے اپنے نیک عمل کا, their own good deed کا وسیلہ پیش کیا in the court of اللہ سبحانہ و تعالی. ہم تو گناہگار لوگ ہیں, اگر کوئی سراپا نیک پرسنالٹی کا وسیلہ پیش کرے تو وہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی. اگر کوئی غوث اعظم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اگر کوئی داتا گنج بخش علی اجمیری کا وسیلہ پیش کرے, اگر خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرے, امام حسن امام حسین کا وسیلہ پیش کرے, صحابہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کرے, خود نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے, اپنے نماز کا, اپنی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. جو سراپا نیک ہوں, کروڑوں کو نیک بنانے والے ہوں, اگر کوئی ان کا وسیلہ پیش کرے تو رب کیوں نہ کرم فرمائے گا. تو I hope inshallah this will be clear now. There is no misconception for that عقیدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل صحیح عقیدہ, اور میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا دی ہے. Now come towards those 3 lessons which are very important. Number 1, what first friend تھا, اس نے کیا کیا؟
اس نے اپنے پیرنٹس کا ادب کیا، رسپیکٹ کی ہے، آنر کیا، اپنی چلڈرنز، اپنی فیملی سے زیادہ رسپیکٹ کی، خیال رکھا، کیئر کیا اپنے ماں باپ کا. اللہ نے اس بندے کو کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. Try to imagine that problem. On that time there is no mobile phone, there is no communication system. If nobody came over there, or if they are not escaped from that cave, they will die. They will die on that time. وہ مر جاتے کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں تھا باہر آنے کا. اللہ نے غیب سے مدد کی تو پتا چلا کہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. پلیز، یہاں بڑے ینگسٹر موجود ہیں، اے وہ خوش نصیب لوگوں، تم you are very lucky if you have your parents in your home. Please take care of them. Please ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. Don't know جب وہ چلے جائیں گے نا تو ان سے ملاقات کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. After few years, if you want to meet them, you should go to graveyard that time. Right now they are with you. ان کو ناراض نہ کرنا. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے، جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. Parents, if your parents please with you, Allah subhanahu wa ta'ala will please with you. ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن کیا کہ حضور what is the right of parents? Summary of حدیث، والدین کا حق کیا ہے، والدین کیا ہے؟ What a beautiful answer in one line. آقا فرماتے ہیں والدین ہی تیری جنت ہے، والدین ہی تیری دوزخ ہے. They are your جنت اور they are your hell. یہ کیا، اس کا کیا معنی ہوا؟ What is the meaning of that hadith? علماء said if you please your parents, it is your jannat. Allah give you jannat without accountability inshallah. And if your parents are displeased with you, پھر آپ چاہے نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عبادتیں کر لیں، کئی روایتوں کے یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ اس کے روزے، نمازیں، صدقے بھی قبول نہیں فرمائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. تو خدا را پلیز اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرو. انہوں نے اس وقت میرا اور آپ کا خیال رکھا ہے جب ہم چلنا بھی نہیں جانتے تھے، ہم بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، سب کچھ ماں باپ نے دیا ہے. اور آج بیٹا کہتا ہے ماں باپ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. I have no time for you. Now it's my own life. Why I give you time? You are old men. کبھی ایسا مت کرنا. آج وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، actually you are lucky that you got time and you got, a chance to please him. آپ کے پاس تو موقع آیا کہ آپ ان کی خدمت کریں, to serve him. Unfortunately کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ کو سرو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ماں باپ خود ہی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر آج ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی خدمت کرو, ان کو ناراض مت کرنا. سیکنڈ فرینڈ نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس چانس تھا to commit sin. He have power to make sin. But because for the fear of Allah Azza wa Jal, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور گناہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے. آج ہم کہتے ہیں میرا فادر نہ دیکھ لے, my brother, کوئی میرا بھائی نہ دیکھ لے, ہیں ہم یہ سوچتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لندن میں نہیں, کہیں برمنگھم چلتے ہیں, یار یہاں کافی جاننے والے ہیں. یار یورپ چلتے ہیں, ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں, ادھر کوئی نہیں دیکھے گا, ادھر انجوائے کریں گے. دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, ہیڈ فون لگا لیتے ہیں ہم تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کاش at every time when I want to commit sin, کاش میرے ہارٹ سے, میرے دل سے یہ آواز آئے. The voice came, Akash, from my heart. Whatever you're doing right now, Allah subhanahu wa ta'ala watching you. جس دن یہ خیال دل میں آ گیا اور ہم گناہ چھوڑنے والے بن گئے نا, پھر رب کریم بہت راضی ہو جائے گا اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. And the third friend, what he did that time, کہ اس نے تھوڑے سے پیسے تھے,
وہ بندہ بھول گیا تھا, he forget. مگر اس نے کیا کیا, اس نے اس کو سنبھالا, اس نے سیکیور کیا, اسے امانت پوری ادا کی, زیادہ دی اس کو واپس. اللہ کریم نے اس کی مشکلیں آسان کر دی. تو کبھی کسی کا مال نہیں دبانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھوا کے بھول جاتا ہے, ہم سے کاروبار کرتا ہے, حساب میں مسٹیک کر دیتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہم سے پیمنٹ لے لی ہے یا پیمنٹ دے دی, اور ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو بھول گیا کوئی بات نہیں. نہیں, ایک ایک پینی, ایک ایک پاؤنڈ, ایک ایک روپیہ اگر آپ پر کسی کا آتا ہے آپ اسے لوٹائیں. لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پاکستان میں کوئی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یو کے آ جاتے ہیں, انڈیا میں پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, پیسے اس کے لیے کسی اور ملک چلے گئے. اب وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور ہم کہتے ہیں جان چھوٹ گئی. جان چھوٹی نہیں ہے جناب. تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, اگر کسی کا مال تم پر آتا ہے, کسی کا حق آتا ہے, دنیا میں دے دینا ورنہ آخرت میں نہیں دے سکو گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے, I'm not talking about 3,000 pound, 300,000 pound, 3 پیسے, 3 pennies کسی کے جان بوجھ کر دبا لے, غصب کر لے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بدلے اسے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی. You have to give him on the day of judgment 700 با جماعت نماز. کدھر؟ only for 3 پیسز. اور جو لوگوں کے 1000 پاؤنڈ 100,000 پاؤنڈز کھا جاتے ہیں, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ غریب ہے, مظلوم ہے, اس کے پاس پاور نہیں ہے, he have no power to take revenge from you. مگر یاد رکھیے گا مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ظالم جو ہے نا اس کا قیامت کے دن گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اس دن مارا جائے گا وہ شخص جس نے کسی کا حق دبایا. چیک کر لو, کیلکولیٹ کر لو, اگر کسی کے پیسے, کسی کی امانت, کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے تو میں خود اسے تلاش کر کے دے دوں اور معافی بھی مانگ لوں, کیونکہ آج تو حساب کتاب ہو جائے گا. کل کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوگی. آن دا ڈے آف ججمنٹ وی ہیو ٹو گیو our good deeds for those person کہ جس کا آپ نے حق دبایا ہوگا. اور اگر good deeds نہیں ہوئی نا تو ان کی sins, ان کے bad deeds آپ کو اپنے اوپر لینے پڑیں گے. who will bear that consequences? کیسے یہ معاملات کو بھگت سکیں گے؟ یہ 3 واقعات ہیں مگر ان تینوں میں ہمارے لیے درس ہے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں.